بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ ہمارا اصول شاشی کا سبق جاری و ساری تھا، اور ہم نے گزشتہ جو سبق پڑھا تھا اس کے اندر خاص کے حکم کے متعلق ایک مثال بیان کی تھی۔ پھر اس پر جو امام شافعی علیہ رحمہ اور ہمارا اختلاف تھا اس کو بیان کیا گیا تھا۔ تو جو ہمارا مسئلہ شروع ہوا تھا وہ یہاں سے شروع ہوا تھا کہ ہم خاص کا حکم پڑھ رہے تھے کہ خاص کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ اگر اس کے مقابلے میں خبر واحد یا قیاس آتا ہے تو ہم ان دونوں میں تطبیق بیان کریں گے، دونوں میں مطابقت، دونوں پر عمل کرنا ممکن ہو تو ہم دونوں پر عمل کریں گے۔ اگر دونوں پر عمل کرنا ممکن نہ ہو، خاص کے حکم میں تبدیلی واقع ہو رہی ہو، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اس کو جو خاص کے مقابلے میں آ رہا ہے، چاہے خبر واحد ہو یا قیاس ہو، تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے اور خاص پر عمل کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے امام شافعی علیہ رحمہ کی ایک آ، اختلاف کو بیان کیا کہ ان کے نزدیک جو طہر تھا وہ مراد لیا جا رہا تھا، تو طہر کی وجہ سے ہم خاص کے حکم پر عمل نہیں کر پا رہے تھے، کیونکہ تین قروء پورے نہیں ہو رہے تھے۔ ہم نے اس قیاس کو جو امام شافعی علیہ رحمہ نے کیا، ہم نے اس قیاس کو ترک کیا اور ہم خاص پر عمل کرنے میں پورے ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح دوسری مثال بیان کرتے ہیں۔ اس مثال کے اندر کیا ہوگا کہ اسی میں بھی امام شافعی علیہ رحمہ کا اختلاف ہے، وہ ایک قیاس کرتے ہیں اور قیاس کر کے خاص کے حکم پر عمل کو مشکل بنا دیتے ہیں کہ خاص پر جو خاص قرآن پاک کے خاص میں جو حکم دیا گیا ہے تو اس پر عمل نہیں ہو پاتا۔ وہ یہ ہے کہ جو احناف ہیں، احناف کے نزدیک عورت کے لیے حق مہر مقرر ہے، 10 درہم کم از کم، عورت کے لیے کم از کم 10 درہم حق مہر دیا جائے گا عورت کو، اس سے کم دینا جائز نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی بندہ 10 سے کم دیتا ہے تو وہ نکاح ہو جاتا یا نہیں ہو جاتا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن جو شریعت نے مقرر فرمایا ہے کہ مرد اگر عورت سے شادی کر رہا ہے تو اس کو حق مہر میں اس کو کم از کم 10 درہم دے گا۔ اور امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مقرر نہ کیا جائے گا، شوہر اور بیوی یہ دونوں آپس میں ڈسکس کر لیں، آپس میں ایک کسی مقدار پر مطمئن ہو جائیں اور آپس میں مان لیں تو پھر وہ اسی کا ان کا حق مہر ہوگا۔ مثلا اگر شوہر کہتا ہے کہ میں آپ کو 5 درہم دوں گا، اور عورت بھی کہتی ہے کہ مجھے 5 درہم قبول ہے، تو وہ آپس میں سیٹنگ بنا لیتے ہیں تو پھر وہ انہی کا حق مہر ہوگا۔ شریعت نے، امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک شریعت نے حق مہر کو مقرر نہیں فرمایا۔ ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ہے، پھر اسی کے تحت وہ خاص والا حکم اور اختلاف وغیرہ ہوگا، تو اس کو آپ ذہن نشین کریں۔ تو پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہتے ہیں وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مجید کے اندر کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد علمنا، تحقیق ہم نے جان لیا، ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، ما فرضنا علیہم یہ جو عبارت ہے نا، یہ علمنا کا مفعول بھی ہے۔ ہم نے جان لیا، کیا جانا؟ جو ہم نے ان مردوں پر، علیہم کے اندر جو ہم ضمیر ہے اس کا مرجع کیا ہے؟ مرد۔ ہم نے جان لیا جو ہم نے فرض کیا، مقرر کیا ان مردوں پر، ان کی بیویوں میں، ان کی بیویوں میں جو ہم نے مقرر کیا، ہم نے اس کو جان لیا۔ کیا مقرر کیا؟ حق مہر۔ بیویوں کے بارے میں، بیویوں کے حقوق میں جو ہم نے ان کو مقرر کیا تو ہم نے وہ جان لیا۔ کیا مقرر کیا؟ وہ حق مہر تھا۔ تو اس آیت کے روح سے، ما فرضنا کے لفظ سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ شریعت میں عورت کے لیے حق مہر مقرر شدہ ہے۔ ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ شریعت نے مقرر نہیں کیا، اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ شریعت میں عورت کے لیے حق مہر کو مقرر کر دیا گیا ہے۔ تو اب اس آیت میں جو خاص ہے وہ لفظ ہے فرضنا۔ فرضنا یہ ایسا لفظ ہے جو قرآن پاک کے اندر خاص ہے، تو کہتے ہیں خاص فی تقدیر شرعی، تقدیر شرعی میں یہ لفظ یعنی فرضنا کا لفظ تقدیر شرعی میں خاص ہے۔ تقدیر کہتے ہیں مقرر کرنا، خاص کرنا، معین کرنا۔ تو اصطلاح شرع میں
मुकर्रर करने में ये लफ्ज खास है کہ شریعت نے حق مہر کو مقرر کر دیا ہے، معین کر لیا ہے، خاص کر دیا ہے، تو یہ مقرر کرنے میں لفظ خاص ہے۔ تو ہم نے خاص کی تعریف کی تھی، تو خاص کی تعریف اس لفظ پر فٹ کرتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ ہم نے خاص کی تعریف پڑھی تھی، خاص وہ لفظ ہوتا ہے جس کو معنی معلوم کے لیے یا پھر مسمى معلوم کے لیے وضع کیا گیا۔ تو یہاں پر معنی معلوم آ رہی ہے کہ معنی معلوم تقدیر شرعی یہ ایک معنی معلوم ہے، تو معنی معلوم کے لیے لفظ فردنا کو وضع کیا گیا ہے، تو فردنا کا لفظ یہ کیا بن جائے گا؟ خاص بن جائے گا۔ تو اس طرح یہ خاص کی تعریف اس لفظ پر فٹ آ جائے گی۔ اب حکم کے بارے میں کہتے ہیں کہ فلا یترک العمل به باعتبار انه عقد مالی، فلا یترک العمل به باعتبار انه عقد مالی، کہتے ہیں اس خاص پر بھی کے اندر جو ہی ضمیر ہے اس کا مرج خاص ہے، خاص پر عمل کرنے کو ترک نہیں کیا جائے گا۔ بے اعتبار انہ عقد مالی، یہ اعتبار کرتے ہوئے کہ وہ نکاح عقد مالی ہے۔ عقد مالی کسے کہتے ہیں؟ عقد مالی اس عقد کو کہتے ہیں کہ جس میں کوئی چیز دے کر، پیسے دے کر کوئی چیز وصول کی جائے، جیسے بے ہے، خرید و فروخت تو ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ ہم ایک چیز پیسے دیتے ہیں اور کوئی چیز لیتے ہیں، مثلا پیسے دے کر ہم کتاب لیتے ہیں۔ اسی طرح اجارہ ہے، تو اجارے کا بھی شمار عقد مالیہ میں، عقود مالیہ میں سے ہوتا ہے کہ اجارے میں کیا ہوتا ہے؟ بندہ اپنا وقت دیتا ہے، اپنی جو اس کے پاس صلاحیت ہوتی ہے وہ اپنی صلاحیت اپنا وقت دیتا ہے اور ان سے پیسے لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو عقود مالیہ بولا جاتا ہے۔ تو امام شافعی علیہ رحمہ قیاس کرتے ہیں نکاح کو عقود مالیہ پر، تو اسی کا بیان کرتے ہیں کہ اس خاص پر عمل کرنے کو ترک نہیں کیا جائے گا، یہ قیاس کرتے ہوئے کہ وہ عقد مالی ہے، وہ ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ نکاح، ٹھیک ہے؟ تو نکاح عقد مالی ہے، یہ قیاس کرتے ہوئے نکاح کو عقود مالیہ پر قیاس کرتے ہوئے اس خاص پر عمل کرنے کو ترک نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ فَيُعْتَبَرُ بِالْعُقُودِ فَلْيُعْتَبَرُ بِالْعُقُودِ الْمَالِيَّةِ، تو قیاس کیا جائے گا اس نکاح کو عقود مالیہ پر۔ اگر امام شافعی کا بیان کریں کہ فَيُعْتَبَرُ بِالْعُقُودِ الْمَالِيَّةِ، کہ اس نکاح کو قیاس کیا جائے گا عقود مالیہ پر، فَيَكُونُ تَقْدِيرُ الْمَالِ فِيهِ مَوْكُولًا إِلَى رَأْيِ الزَّوْجَيْنِ، فَيُعْتَبَرُ بِالْعُقُودِ فَيُعْتَبَرُ بِالْعُقُودِ الْمَالِيَّةِ فَيَكُونُ تقدیر المال فیہ موکولا الی رأی الزوجین کما ذکرہ الشافعی علیہ الرحمہ، تو اس کو یعتبر کا نائب الفاعل کیا ہے؟ نکاح، تو نکاح کا قیاس نہیں کیا جائے گا عقود مالیہ کے ساتھ، کہ عقود مالیہ میں کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز دے کر، پیسے دے کر کسی چیز سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اور نکاح کا بھی قیاس کیا جائے کہ بھئی نکاح کے اندر ملک بدع ہوتا ہے، ملک بدع سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، تو اسی کی وجہ سے حق مہر اس کی قیمت میں دیا جائے، تو یہ قیاس نہیں کیا جائے گا، یہ قیاس باطل ہے۔ اگر یہ قیاس کیا جائے تو کیا ہوگا؟ تو قیاس کرتے ہوئے کہتے ہیں فَيَكُونُ تَقْدِيرُ الْمَالِ فِيهِ مَوْكُولًا إِلَىٰ رَأْيِ الزَّوْجَيْنِ، اگر ہم اس کو عقود مالیہ پر قیاس کریں، تو جب اس کو عقود مالیہ پر قیاس کریں گے تو اب زوجین کو اختیار ہوگا کہ جتنا بھی مقرر کر لیں، فَيَكُونُ تَقْدِيرُ الْمَالِ، تو اس نکاح میں مال کو مقرر کرنا، تقدیر مطلب مقرر کرنا، تو اس نکاح میں مال کو مقرر کرنا حوالے کیا گیا ہوگا زوجین کے رائے کی طرف۔ زوجین بولتے ہیں بیوی اور میاں بیوی کو، تو میاں بیوی جس پر راضی ہوں تو وہی مقرر کیا جائے گا، اور یہی قول امام شافعی علیہ رحمہ کہتے کما ذکر الشافعی علیہ الرحمہ،
جس طرح امام شافعی رحمٰ نے ذکر کیا ہے کہ یہاں پر انہوں نے نکاح کو عقود مالیہ پر قیاس کرتے ہوئے حق مہر کو زوجین کی رائے کی طرف حوالے کیا ہے کہ بھائی آپس میں جو طے کر لیں، جو آپس میں مقرر کر لیں، وہی ان کا حق مہر ہوگا۔ شریعت نے کوئی حق مہر ان کے لیے مقرر نہیں کیا، کوئی تعداد مقرر نہیں کی۔ ٹھیک ہے، ہمارے نزدیک مقرر ہے، وہ ہمارے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے، جس کو آپ نیچے حاشیے میں نوٹ کر لیں۔ یہاں پر یہ ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت میں وہ کہتے ہیں کہ انہو قال، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا ی لا ی لا یزوجن النساء الا الاولیاء، عورتوں کا نکاح نہیں کرائیں گے مگر اس کے اولیاء۔ اور اسی طرح عورت نکاح نہیں کریں گی، عورتیں نکاح نہیں کریں گی مگر اپنے کفو میں۔ ولا مہر لأقل من 10 دراہم، اور مہر نہیں ہے 10 درہموں سے کم میں، یعنی 10 درہم ہی حق مہر ہوگا، 10 درہم سے کم میں حق مہر نہیں ہوگا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر اور قرآن پاک کے خاص پر عمل کرتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ شریعت کے اندر عورت کا حق مہر مقرر ہے، کم از کم عورت کو 10 درہم دیے جائیں گے۔ 10 درہم سے کم میں اگر کوئی بندہ دیتا ہے تو وہ حق مہر دینا درست نہیں ہے۔ البتہ نکاح ہو جائے گا اور وہ بعد میں اس کو بڑھا بھی سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک کلیئر ہے؟ اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئے تو پوچھ لیں۔ یہاں تک کلیئر ہے؟ جی جی صحیح۔ چلیں ٹھیک ہے، تو یہ دوسری مثال تھی خاص کی۔ تو اس میں ہم نے کیا کیا کہ خاص کے حکم کو امام شافعی علیہ رحمہ جو قیاس کر رہے تھے، تو قیاس کی وجہ سے خاص کے حکم میں تبدیلی واقع ہو رہی تھی، تو ہم امام شافعی علیہ رحمہ کے قیاس کو ترک کریں گے اور خاص کے حکم پر عمل کریں گے۔ تو ہم جو معنی لے رہے ہیں اس کی تائید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی ہو رہی ہے۔ تو اس اختلاف پر امام شافعی علیہ رحمہ اور ہمارے نزدیک اختلاف ہو گیا کہ ان کے نزدیک حق مہر مقرر نہیں ہے، ہمارے نزدیک حق مہر مقرر ہے۔ تو اس پر اب کچھ اختلاف ہوگا، وہ اختلاف بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ففرع على هذا ان التخلي لنفل العبادة افضل من الاشتغال بالنکاح، وفرع على هذا ان التخلي لنفل العبادة افضل من الاشتغال بالنکاح۔ تو کہتے ہیں فرع یہ فعل ہے، اس کا فاعل جو ہے امام شافعی علیہ رحمہ ہے، اوپر بینا سطور لکھا ہوا ہے۔ تو امام شافعی علیہ رحمہ اس پر تفریع بیان کرتے ہیں۔ تفریع بولتے ہیں کسی مسئلے کو اخذ کرنا، کسی مسئلے کو نکالنا۔ تو امام شافعی علیہ رحمہ اس پر، اس اختلاف پر، اس بات پر، اس موقف پر امام شافعی علیہ رحمہ تفریع بیان کرتے ہیں کہ نفلی عبادت میں خلوت اختیار کرنا، تخلل بولتے ہیں خلوت اختیار کرنا، گوشہ نشینی اختیار کرنا، خلوت گزینی یہ فارسی میں لکھا ہوا ہے، یعنی خلوت اختیار کرنا۔ تو نفلی عبادت کے لیے خلوت اختیار کرنا یہ نکاح میں مشغول ہونے سے افضل ہے۔ امام شافعی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ نکاح کرنے میں مشغول ہوتا ہے تو نکاح کرنے میں مشغول ہونے سے بہتر ہے بندہ نفلی عبادت کرنا۔ تو یہ امام شافعی علیہ رحمہ کا موقف ہے، حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں نکاح کی کتنی فضائل بیان کی گئی ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام یہاں نے فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس بندے نے نکاح کر لیا تو گویا اس نے اپنا آدھا دین مکمل کر لیا، او کما قال علیہ السلام۔ تو نکاح کی کتنے فضائل بیان کیے گئے ہیں، اور نکاح کے ذریعے بندہ کتنی دینی خدمات سر انجام دے سکتا ہے اگر بندے کی اچھی نیت ہو تو۔
نکاح کے ذریعے بندے کو کافی برکتیں حاصل ہوتی ہیں، اس کی حصول اولاد کی نیت ہو تو اس کو مزید ثواب ملتا ہے، لیکن امام شافعی علیہ رحمہ ان تمام چیزوں کو پس پشت ڈال کر کہتے ہیں کہ بھائی نکاح میں مشغول ہونے سے بہتر ہے بندہ نفل عبادت کرے۔ تو ان کے نزدیک نفل عبادت میں مشغول ہونا نکاح میں مشغول ہونے سے افضل ہے، ہمارے نزدیک یہ نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک نکاح میں مشغول ہونا نفلی عبادت میں مشغول ہونے سے افضل ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ امام شافعی علیہ رحمان نے تفریح بیان فرمائی۔ اس کے بعد امام شافعی علیہ رحمان دوسرا مسئلہ، دوسری تفریح بیان کرتے ہیں، وَأَبَاحَ ابطالہ بالطلاق کیف ما شاء الزوج، وأباح ابطالہ بالطلاق کیف ما شاء الزوج من جمع و تفریق۔ ٹھیک ہے، تو اباح یہ بھی فعل ماضی ہے، اس کا جو فاعل ہے وہ امام شافعی علیہ رحمہ ہے۔ تو کہتے ہیں امام شافعی علیہ رحمہ نے نکاح کو باطل قرار دینا بالطلاق، طلاق کے ساتھ، ابطالہ کی جو ضمیر ہے اس کا مرجع کیا ہے؟ نکاح ہے۔ تو ابطال کا کیا نکاح معنی کو ہے؟ جی ابا کا کیا معنی ہے؟ اباح مطلب مباح قرار دینا، جائز قرار دینا۔ جی صحیح۔ تو کہتے ہیں امام شافعی علیہ رحمان نکاح کے ذریعے نکاح کو، طلاق کے ذریعے نکاح کو باطل کرنے کو جائز قرار دیتے ہیں کہ کوئی بندہ طلاق کے ذریعے اگر اپنی بیوی کو، اپنے نکاح کو باطل کر دیتا ہے تو یہ جائز ہے، کیف ما شاء الزوج، جس طرح شوہر چاہے، چاہے تو ایک طلاق دے، چاہے تو دو طلاق دے، چاہے تو ایک مجلس میں تین طلاقیں دیں، چاہے تو ایک جملے میں تین طلاقیں دے دیں۔ تو ایک وقت میں ایک طلاق دینا، تین طہروں میں تین طلاقیں دینا، یا ایک جملے میں تین طلاقیں دینا، یا ایک لفظ میں تین طلاقیں دینا، امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ تینوں طرح جس طرح شوہر چاہے اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے اور اپنے نکاح کو باطل کر سکتا ہے، یہ جائز ہے۔ ہمارے نزدیک ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلے ترجمہ سماعت کیجئے۔ کہتے ہیں امام شافعی رحمہ طلاق کے ساتھ نکاح کو باطل کرنے کو جائز قرار دیتے ہیں جس طرح شوہر چاہے، من جمع، جمع کر کے دے دیں، یعنی تینوں طلاقیں تین طہر میں دے دیں، یعنی ایک طہر میں، پیچھے بیان کیا تھا نا کہ حالت طہر میں طلاق دینا یہ مستحب ہے، مستحسن ہے، صحیح ہے۔ اگر کوئی بندہ حالت حیض میں طلاق دیتا ہے تو وہ بھی طلاق ہو جائے گی، لیکن مستحسن اور جو اچھی طلاق کہلائے گی وہ طہر میں طلاق دینا قرار دے گی۔ اور صحابہ کے اقوال ملتے ہیں کہ حالت حیض میں طلاق دینا یہ بدعت ہے۔ ٹھیک ہے، تو امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ تین طہروں میں تین طلاقیں دینا یہ بھی جائز ہے، وتفریق، اور جدا جدا دینا، جمعن کہتے ہیں یعنی ایک طہر میں تینوں طلاقیں دے دینا، وتفریق یعنی ہر طہر میں الگ الگ طلاق دینا۔ جمع کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہی طہر میں تینوں طلاق دے دینا، اور تفریق کا مطلب ہے تین طہروں میں تینوں طلاقیں دینا، یہ بھی جائز ہے۔ وَأَبَاحَ، ٹھیک ہے، آگے تیسرا مسئلہ بیان کرتے ہیں، وَأَبَاحَ إِرْسَالَ الثَّلَاثِ جُمْلَةً وَاحِدَةً، وَأَبَاحَ إِرْسَالَ الثَّلَاثِ جُمْلَةً وَاحِدَةً۔ اسی طرح امام شافعی فرماتے ہیں کہ تینوں طلاقیں ایک ہی جملے میں دینا جائز ہے، کہ بندہ اپنی بیوی کو، شوہر اپنی بیوی کو کہہ دے کہ تمہیں تین طلاقیں ہیں، تو اگر بندہ اپنی بیوی کو ایک ہی جملے میں کہے کہ تمہیں تین طلاقیں ہیں تو اس کی تینوں طلاقیں ہو جائیں گی اور اس کو طلاق آ جائے گی۔ ہم احناف کے نزدیک ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ ایک ہی جملے میں تین طلاقیں کہتا ہے کہ تمہیں تین طلاقیں ہیں، تو ان تین طلاقیں نہیں ہوں گی بلکہ ایک طلاق ہوگی۔ ٹھیک ہے، اس پر کثیر مواد اور دلائل موجود ہیں، اس پر اہل حدیث کا اور ہمارا اختلاف بھی ہے شدید، تو کافی علماء نے اس پر رسائل بھی، کتب بھی تحریر فرمائی ہیں۔
ٹھیک ہے، تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ ایک ہی جملے میں تینوں طلاقیں دینا، تینوں طلاقیں بھیجنا، یہ بھی کیا ہے؟ جائز ہے، ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے۔ آگے کہتے ہیں چوتھا مسئلہ بیان کرتے ہیں امام شافعی، فرماتے ہیں وجعل عقد النکاح قابلا للفسق بالخلع، وجعل عقد النکاح قابلا للفسق بالخلع، اسی طرح امام شافعی علیہ رحمہ نے نکاح کے عقد کو فسق کے قابل بنایا ہے خلا کے ذریعے۔ اسی طرح امام شافعی علیہ رحمہ نے خلا کے ذریعے نکاح کو فسق ہونے کے قابل بنائے۔ کوئی بندہ، عورت اپنے شوہر کو کہے کہ تم مجھے خلا دے دو، خلا کا مطالبہ کریں، ایک ہی طہر میں عورت اپنے شوہر کو کہے کہ مجھے تینوں طلاقیں دے دو ایک ہی طہر میں، تو امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر وہ خلا کے مطالبے میں شوہر اپنی بیوی کو تینوں طلاقیں دے دیتا ہے تو کیا ہو جائے گا؟ اس کا اس کو طلاق واقع ہو جائے گی، اور نکاح جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ فسخ ہو جائے گا، نکاح ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو امام شافعی علیہ رحمٰن نے یہ مسائل بیان کیے ہیں۔ تو للفسق ان کا استادی کیا مانا؟ فسخ ہوتا ہے ختم کر دینا۔ جی ٹھیک ہے، تو امام شافعی علیہ رحمٰن نے جو مسائل بیان کیے ہیں، ان تمام مسائل کا بنیاد کس چیز پر ہے؟ ان تمام مسائل کا بنیاد اس قیاس پر ہے کہ امام شافعی علیہ رحمٰ عقد کو، نکاح کو وہ عقود مالیہ میں سے شمار کرتے ہیں، کہ اگر کوئی بندہ کوئی چیز بیچتا ہے اور دوسرا بندہ خریدتا ہے تو اس کو کیا ہوتا ہے؟ اختیار ہوتا ہے، چاہے تو اسی مجلس میں رد کر دے، چاہے تو ایک جملے میں رد کر دے، چاہے تو کسی اور طریقے سے کیا کر دے؟ رد کر دے، اس بے کو ختم کر دے، اس عقد کو فسخ کر دے۔ تو اسی طرح امام شافعی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ جو نکاح ہے وہ نکاح بھی کیا ہے؟ عقود مالیہ میں سے ہے، اور اگر کوئی بندہ ایک ہی مجلس میں، ایک ہی جملے میں، ایک ہی لفظ کے ساتھ اگر فسخ کر دیتا ہے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ نکاح فسخ ہو جائے گا۔ کما یجوز فسخ البیع بالکلیت، جس طرح بے کو فسخ کرنا بالکلیہ جائز ہے، اسی طرح نکاح کو بھی فسخ کرنا بالکلیہ جائز ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آج کا سبق تھا۔ اس سبق کے اندر ہم نے امام شافعی علیہ رحمہ کا جو قیاس تھا، ہم نے اس قیاس کو رد کیا، اور ہم نے کیا کہ بھائی آپ کے قیاس پر عمل کرنے سے خاص کے حکم میں کیا ہو رہی ہے؟ تبدیلی واقع ہو رہی ہے، کہ امام شافعی علیہ رحمہ کے قول سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ حق مہر مقرر نہیں ہے، زوجین بیوی اور میاں اپنے آپس میں ڈسکس کر کے اور معین کر کے جو حق مہر رکھیں تو وہی حق مہر ہوگا، شریعت نے کوئی مقرر نہیں کیا۔ تو امام شافعی علیہ رحمہ کا یہ قول کرنا کیا ہے؟ یہ باطل ہے، یہ قیاس کرنا باطل ہے، اس پر عمل کریں گے تو جو فرضنا کا قول ہے، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ ہم نے فرض کیا ہے، ہم نے مقرر کیا ہے، تو وہ مقرر کیا ہوا پورا نہیں ہوتا، اس مقرر کیے کے خلاف امام شافعی علیہ رحمہ جا رہے ہیں۔ تو کتنا مقرر کیا ہے؟ ہم نے اس کو امام شافعی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت جابر بن عبداللہ غالباً صحابی ہیں، تو ان کی روایت سے ثابت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق مہر کی مدت کم از کم کتنی ہے؟ 10 درہم، لا مہر لعقل من عشرت دراہم، 10 درہموں سے کم حق مہر نہیں ہے۔ تو اس فرض نہ کی توضیح، اس فرض نہ کی جو وضاحت ہو رہی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے فرمان سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ حق مہر مقرر ہے، اور حضور کے اس فرمان سے معلوم ہو رہا ہے، پتہ چل رہا ہے کہ کتنا مقرر ہے، تو کم از کم 10 درہم مقرر ہے، اس سے زیادہ بھی اگر کوئی بندہ دے تو جائز ہے، مستحسن ہے۔ اگر 50 درہم دیتا ہے، 200 درہم دیتا ہے، تو ہمارے نزدیک، ہمارے یہاں تو درہم کا سسٹم نہیں ہے، تو اس کا ہم حساب کریں گے چاندی کے اعتبار سے، تو اس اعتبار سے جو پیسے بنیں گے تو وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ بندہ اپنی بیوی کو حق مہر کے طور پر دے گا۔ ٹھیک ہے، یہ آج کا سبق تھا۔ آج کے سبق کے حوالے سے کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ لیں۔ یہ استاد جی پیچھے جو المال